نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے. حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے. تیرا آنا تھا کہ شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم ربیع الاول شریف کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے جامع مسجد روز اسٹریٹ ڈلبی میں سب حاضر آئے ہیں. اللہ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارا ہر جمعہ شریف کو مسجد میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سننا اور سنانا، اس کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میں نے آپ کے سامنے وہی آیا کریمہ تلاوت کی ہے جو میں نے پہلے جمعے کے اندر پڑھی تھی. الحمدللہ یہ آیا کریمہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری تعلیمات کو بیان کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے مومن بندوں کو بہت بڑے انعام سے نوازا ہے، بہت بڑے احسان سے مالا مال کیا ہے.
اب میں صرف اس کا سمپل ترجمہ عرض کروں گا اور پھر جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے حدیث تقریباً کافی آپ کو سنا رہی تھی، جس میں سرکار علیہ السلام نے اپنا میلاد خود اپنی زبان سے بیان کیا تھا، اس کا جو مختصر آخری حصہ ہے وہ بھی عرض کروں گا، لیکن ایک بات پہلے سماعت کر لیں۔ وہ یہ کہ ہم یہ مجالس محفل میلاد کے نام سے ہوں، میلاد النبی کے جلوس اور جلسے سے ہوں، سیرت النبی کے نام سے محفل اور مجلس ہو، یعنی کسی بھی حوالے سے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آ جاتا ہے، ان محفلوں کا ہمیں بینیفٹ فائدہ کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، ختم نبوت کو اچھی طرح جانے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے اپنے آپ کو آگاہ کریں، اور جب ہم ایسی محافل کرتے ہیں سرکار کے نام سے تو سننے والے جو مومنین ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے پیارے محبوب رسول علیہ السلام کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں اگر آپ سے سمپل پوچھوں کہ جب میں سرکار کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کی محبت کا ذکر کرتا ہوں، ایمان سے بتائیں کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ یقیناً ہم سب کے دلوں کے اندر یہ نشانی ہے ایمان کی، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے یہ اصل ایمان ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ، کتنی بھی کوئی نیکیاں کر لے، کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے آپ کے تمام اعمال خالی ہیں تو یہ تمام نیکیاں بیکار جائیں گی۔ یہ ہمارے تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے ٹوٹ کر محبت کریں، اللہ کی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت مضبوطی کے ساتھ کریں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ سب سے بڑی ویلتھ یہی ہے، سب سے بڑی دولت یہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کریم علیہ السلام نے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں اور میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک صحابی تھے، ان کا لقب تھا حمار۔ کیا لقب تھا؟ حمار۔ حمار عربی میں ڈنکی کو کہتے ہیں، گدھے کو کہتے ہیں، یہ ان کا لقب تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، سرکار کے پاس بیٹھتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے بیٹھ کر، مزے کی بات ہے سننے والی ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا ثمرہ کیا ہے، پھل کیا ہے، فروٹ کیا ہے۔ تو یہ صحابی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مقدسہ میں بیٹھ کر نہ حضور علیہ السلام کو لطیفے سناتے، کیا کرتے، پھل کیا ہے، فروٹ کیا ہے۔ تو یہ
صحابی جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مقدسہ میں بیٹھ کر نہ حضور علیہ السلام کو لطیفے سناتے. کیا کرتے؟ لطیفے سناتے. لطیفہ یعنی ایسی بات جو اسلامی لطیفے ہیں نا، میں ان کی بات کرتا ہوں. یہ جو لغو قسم کے لطیفے ان کی بات نہیں کرتا. وہ لطیفے سناتے تھے. ظاہر ہے کہ صحابی لطیفہ سنائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سنے تو وہ لطیفہ سچا ہی ہوتا ہے، وہ لطیفہ یقینی طور پہ اچھا ہوتا ہے. جب وہ لطیفہ سناتے نا، سرکار علیہ السلام اس کے لطیفے سن کے خوش ہوتے. حدیث کے لفظ ہے یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام ہنستے مسکراتے اس کے لطیفے سن کے. اور ان کو شراب پینے کا ایک چسکا پڑ گیا تھا. یہ کسی چیز کی بھی کوئی عادت بن جائے نا، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. فار ایگزامپل سگریٹ ہے. جو دوست احباب سگریٹ پیتے ہیں، جب تک وہ ایک دو سگریٹ پھونک نہ لے ان کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. یعنی وہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سگریٹ ضرور پینا ہے. تو وہ شراب پیتے تھے. جب شراب کی حالت میں پکڑے جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حد جاری کرتے. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ انہوں نے پھر شراب پی. جالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ان کو کوڑے لگے. اور جب ان کو کوڑے لگے نا تو صحابہ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم بار بار شراب پیتے ہو، سرکار علیہ السلام تمہیں سزا دیتے ہیں، تم باز نہیں آتے. جب یہ سنا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا فواللہ لا تلعنوہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ اس کو لعنت نہ کرو، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. یہ اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے رب کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم اس پہ لعنت ڈالتے ہو. اس کا برا عمل برا ہی ہے، اس کا شراب پینا اچھائی نہیں ہے، لیکن وہ عادت سے مجبور ہو کر ایسا کرتا ہے. ہم اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اس پہ کوڑے لگواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیں جتنے ایسے گناہ ہیں جن پہ حد لگتی ہے ان میں سے شراب بھی ہے. 40 کوڑے شرابی کو لگتے ہیں. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اگر بدکاری ہو جائے، شادی شدہ ہو تو سنگسار کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگتے ہیں دونوں کو. تو اس صحابی کی اس حالت کو صحابہ نے معیوب سمجھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو لعنت نہ کرو، یہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، میرے اللہ سے بھی پیار. تو معلوم ہوا اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کیسا بھی گناہ گار ہو، لعنت کا معنی ہے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، جس کو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ ہے، تیرے سے لعنت ہو گئے. اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے خبردار اس پہ لعنت مت کرو. یہ قیمت ہے محبت رسول کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پیار کرنے کی. یہ قیمت ہے، یہ پرائس ہے. تو ہم جو محافل میلاد کرتے ہیں یا سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں
یا میلاد النبی کے جلسے جلوس نکالتے ہیں، اس سے جو اس میں شمولیت کرتے ہیں، مومنین کے دلوں کے اندر خدا کا بھی پیار پیدا ہوتا ہے، رسول کی بھی محبت آتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو قلم توڑ دی ہے، ایسا فلسفہ بیان کیا ہے محبت رسول کا۔ علامہ کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ مغز قرآن، مغز کہتے ہیں جو اصل چیز ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مغز۔ کہتے ہیں نا تیرا مغز نہیں کام کرتا، یعنی تیرے دماغ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ڈالی ہے تو اس کی کام نہیں لیتا۔ مغز اصل حقیقت کو کہتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں مغز قرآن، اس قرآن کا جو مغز ہے نا وہ کیا ہے؟ روح ایمان، ایمان کی جو جان ہے نا۔ یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتی ہے۔ یہ روح جو میرے جسم میں، آپ کے جسم میں دوڑ رہی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جس وقت تک یہ روح ہے نا سانو اپنی اور اپنے حبیب دی محبت و اطاعت وچ فرما۔ یا اللہ اس روح دی ہوندے اسی چنگے کام ہی کری، ماڑے کماں تو اللہ سانو توفیق عطا فرما۔ علامہ کہتے ہیں روح ایمان، ایمان کی روح، ایمان کی جان، اور آگے کہتے ہیں جان دین، یعنی تین لفظ بولے ہیں، مغز، روح، جان۔ فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین است حب رحمت للعالمین۔ فرماتے ہیں قرآن کا مغز بھی، ایمان کی روح بھی، ایمان کی جان بھی، اگر مسلمانوں تم سمجھتے ہو تو حسد حب رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین کی محبت کا نام ہے قرآن، دین، اسلام۔ جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ قرآن کا بھی عمل ہے، حدیث کا بھی عمل ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا بھی فرما بردار ہے۔ جس کے دل سے یہ محبت ختم ہو جائے، کچھ کرتا رہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ برادران اسلام، میں آج تیسرا میرا خطبہ جمعۃ المبارکہ سرکار کا ذکر تھا۔ الحمدللہ اس دل کے اندر بھی سرکار کا، اللہ کا پیار ہے، اور آپ کے دلوں کے اندر بھی بولو یہ پیار ہی بیڑا پار کر دے گا۔ اور یقین مانو ایمان پر خاتمہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ یہ اللہ رسول کی طرف سے گارنٹی ہے۔ تو ہم میلاد بیان کرتے ہیں، تو میں نے وہ حدیث شروع کی تھی حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ زیادہ تو میں سنا چکا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام مٹی کھودی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے عمل اول سے نہ بتاؤں، یعنی حضور اپنا اب میلاد بیان کرنے لگے۔ فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، میں عیسیٰ علیہ السلام کی گڈ نیوز بشارت ہوں، پھر میں نے وہ سورہ صف کی جو ہے وہ میں نے آیت پڑھی تھی، اور اس کے بعد حدیث کا جو آگے والا جو حصہ ہے، حضور فرماتے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ۔ فرمایا میں اپنی اماں آمنہ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی کا وہ خواب ہوں کہ جب انہوں نے مجھے جنا، میں ان کے ہاں پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں وَضَعَتْهُ نُورًا، کہ اس وقت میرے پیٹ سے ایک نور نکلا،
لفظ خراج منی نورن بھی ہے، مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور کا کیا عالم تھا، اس کی روشنی کیسی تھی، اس کی لائٹ کتنی ہیوی اور کتنی ہائی تھی. فرماتی ہے اضاءت رہا قصور الشام، اس روشنی میں میں نے اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھا. جب سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے تو سرکار کی پیدائش کے ساتھ کیا نکلا؟ نور نکلا. کیا نکلا؟ نور نکلا. اور نور لائٹ کو کہتے ہیں. ساری بچی مجھے ادونت نیلا ہو جائے گی، یہ لائٹیں جل رہی ہیں تو روشنی ہے نا. تو آپ فرماتی ہیں جب میرے محبوب پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میں اپنے حجرے میں ہوں، ملک شام کے محلات دیکھ رہا ہوں. جنہوں نے حج کیا عمرہ کیا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف پہاڑ ہے. کیا ہے؟ چاروں طرف پہاڑ ہے. چاروں طرف پہاڑ ہے. حضرت آمنہ کمرے کے اندر ہے، روم کے اندر ہے. ملک شام ہزاروں میل مکہ مدینہ المنورہ سے دور ہے، بہت دور ہے. تو حضور علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جو نور نکلا تھا، آج کی یہ جو سائنس ہے بتا لیزر یا یہ جو بمباری کرتے ہیں نا، لیزر کے تھرو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں مورچہ ہے، کہاں دشمن ہے، وہیں اٹیک کرتے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کی پاور اور طاقت یہ تھی کہ کمرے کی روم کی دیواروں کو چھوڑا، ان سے گزرا، پہاڑوں سے گزرا، ملک شام پہنچا. ملک شام کے جو بڑے بڑے محلات تھے سیدہ آمنہ نے ان کو دیکھ لیا. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. اب میرے ساتھ مل کے پڑھو. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے. امام احمد رضا قصیدہ نوریہ میں فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. امام کہتے ہیں جس صبح کو سرکار علیہ السلام اپنی اماں حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے، وہ سہانی صبح ایسی تھی کہ فرشتے پورے تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بڑا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. تو سرکار فرماتے ہیں میری اماں جی نے جو خواب دیکھا تھا نا، اور جب مجھے جنم دیا تھا نا، تو میرے ساتھ ایک ایسا نور نکلا تھا جس نے ساری دنیا کو منور کر دیا. میں سرکار کے مسئلہ نور پہ گفتگو نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ کبھی کروں گا، پہلے میں نے کی ہوئی ہے. یاد رکھیں ہم سرکار کو نور مانتے ہیں، نور مجسم مانتے ہیں، نور اللہ مانتے ہیں، لیکن ہم سرکار کو بشر مانتے ہیں، لیکن ہم حضور کو انسان مانتے ہیں. کیسا بشر؟ بے مثل بشر. ساری کائنات کی بشریت کو اگر اکٹھا کیا جائے، سرکار ساری کائنات کی بشریت میں بے مثل اور بے نظیر ہے. یہ میں نہیں کہتا، حضور نے اپنی زبان اقدس سے خود فرمایا ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح کا، کون ہے میری مثل. اس کائنات میں انسانوں میں سرکار جیسا کوئی نہیں ہے. تو حضرت
آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط، یہ خواب. اب آؤ میں کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے کتنے محفلیں کی تھی، سنتے ہیں نا آپ. صحابہ کرام نے تو کبھی سرکار کی محفل نہیں منائی، کبھی انہوں نے جلسہ نہیں کیا. سنن نسائی شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے. اب میں اس کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنانی ہے. ایک اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد شریف کے اندر یا اللہ سانو مسجد نبوی کی زیارت کرو، کیونکہ اسے سرکار رہنے، وہاں سرکار سے ملاقات ہوتی ہے، سرکار کی زیارت ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کے، جس طرح ہمارے مشائخ نہیں علماء حلقہ بنا لیتے، بھائی کٹھے ہو جاؤ اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، کوئی آیت کوئی حدیث پڑھ کے درس قرآن اور درس حدیث دیتے ہیں. حضرت معاویہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام جو ہے نا بیٹھ کے حلقہ بنایا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنے حجرے سے مسجد میں آ گئے. جب سرکار مسجد میں آئے نا، اس کو غور سے حدیث کو سننا، مسجد شریف میں جب سرکار آئے نا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، حضور اپنے صحابہ کے اس جلسے، اس حلقے، اس محفل میں جب تشریف لائے، فقال ما اجلسکم، سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، یہاں تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو، ایسے بیٹھے ہو. صحابہ کرام سے جب سرکار علیہ السلام نے یہ پوچھا نا، قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ونحمده، اور ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. کیوں کہ اس نے ہمیں اسلام کے دین کی ہدایت فرمائی، اور اس ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں اس جملے کو آپ نے غور سے سنا ہے، اس حدیث کے ٹکڑے کو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہے نا ہمارے پاس یہ دین اسلام قرآن، جو اللہ کی ہمیں معرفت اور پہچان توحید کا جو ہمیں یہ زیور ملا ہے، جس سے ہمارے دل روشن اور منور ہے، یا رسول اللہ ہم اللہ کے اس احسان کا شکریہ کرتے ہیں جو آپ کی ذات کے ذریعے کیا ہے ہم پہ. ومن علینا، اللہ نے احسان کیا ہے، بیکا یا رسول اللہ آپ کو ہم میں بھیج کر ہماری ہدایت کے لیے، یا رسول اللہ آپ کو بھیجا ہے. ہم اس بات پہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. محفل میلاد اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی محفل میلاد ہے نا. میلاد میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، سرکار کی سیرت بیان کرتے ہیں، سرکار کے معجزات بیان کرتے ہیں، سرکار کی فرامین بیان کرتے ہیں، سرکار کی اطاعت کا قوم کو درس دیتے ہیں. یہ سب کچھ صحابہ کرام نے کیا. اب آگے سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قال اللہم اجلس الا ذالک، قسم اٹھاؤ کیا تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ قسم اٹھاؤ، حلف اٹھاؤ کہ کیا تم یہ جو محفل سجائی ہے، یہ جو حلقہ بنا کے بیٹھے ہو، کیا اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، صحابہ نے اس کے نام لیا، ہاں یا رسول اللہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی دنیا کا مقصد نہیں.
ہم یا رسول اللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اس کو ہم عبادت سمجھ کے یہ سب کچھ مسجد میں حلقہ اور محفل سجائے ہوئے تھے۔ اب سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما انی لم استحلف لکم تہمت لکم، فرمایا سنو میں نے تمہیں جو حلف دلایا تھا نا، قسم دی تھی نا، قسم اٹھاؤ، فرمایا کسی تہمت کے لیے نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم غلط کام کر رہے ہو، یہ محفل غلط ہے، یہ کام غلط ہے، فرمایا میں نے کسی تہمت کے طور پہ تمہیں حلف نہیں دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ انما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی، میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے، سرکار اپنے حجرے مبارک میں تھے، اور سرکار جب حجرے مبارک میں تھے وہاں جبریل امین علیہ السلام آئے۔ صحابہ مسجد میں محفل سجائے ہوئے تھے، محفل حمد و ثنا، محفل میلاد مصطفیٰ مسجد میں سجائے ہوئے تھے۔ اللہ نے جبریل کو سرکار کے پاس بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو بتا دو، اخبرانی جبریل، مجھے ابھی جبریل نے یہ خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے حبیب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر جو یہ مسجد میں بیٹھ کے محفل سجائے ہوئے ہیں، اس عمل پہ خوش ہے، اور اس خوشی کا اظہار فرشتوں کی جماعت کو بلا کے کر رہا، فرشتوں کی مجلس سجا کے نورانی بے گناہ مخلوق کے سامنے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یباہی مباحات ہو رہے ہیں، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں، ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وہ سیرت النبی کا جلسہ ہو، میلاد النبی کا جلسہ ہو، یہی غرض ہوتی ہے جو صحابہ کرام کی غرض تھی، جو صحابہ پاک عمل کرتے تھے، ہم وہی عمل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ صحابہ پاک کی محفل سجانے پہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے اس حدیث پر کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دیوانے، سچے پکے مومن، موحد، توحید پرست جہاں بھی محفل میلاد کریں گے، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کے لیے مباحات فرمائیں گے، فخر کریں گے۔ تو یہ ہے ہماری محفل کا اصل مقصد اور میننگ۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا، سنیں۔ پہلا مینوں یہ دسو کہ تہاڈا دل کردا جنت تے جان دے؟ اے اگلے چند بندیاں دا چاہیے، وہ پچھلے تہاڈا نہیں کردا، میرا تے کردا ہے۔ یا اللہ مینوں بھی اتھے سارے عاشقاں نوں سب نوں یا اللہ جنت عطا پر کس طرح ملنی ہے، وہ کیسے ملے گی، کون سا ایکٹ کریں گے، کس عمل سے ملے گی؟ آؤ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاتا ہوں۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا، آپ کو سچ کہتا ہوں، میں یا قرآن سناتا ہوں یا سرکار کی پاک حدیثیں پڑھ کے سناتا ہوں، اور میں تے تسی جنت جان لگے، الرٹ ہو جاؤ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عرابی سرکار کے پاس آیا، ایک عرابی سرکار کے پاس آیا۔ عرابی پینڈو نو کہتے ہیں، دیہاتی نو، کسی ویلیج میں رہنے والے کو، شہری کو نہیں کہتے۔ وہ آیا، سرکار کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ یا رسول اللہ مینوں ایسا کوئی کام دسو کہ میں وہ کام کراں تے جنت وچ داخل ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
چاہے وہ پنڈ میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ولیج میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے جذبات دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں، ان کی اپروچ دیکھیں. از کی دلنی یا رسول اللہ علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. مجھے ایسا کام بتائیں جب میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، دیر نہ لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. فرمایا جنت میں جانے والے اللہ کی ایسے عبادت کر کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک، خدا وحدہ لا شریک ہے. ہم اس مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے. سرکار نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کر کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر. اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے ڈیٹیل بتائی. فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. فرمایا پھر جو 5 نمازیں فرض ہیں نا، وہ نمازیں پڑھ. اور آگے سرکار نے فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. جو زکوٰۃ فرض ہے نا تجھ پر، وہ زکوٰۃ ادا کر. اور آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَتَصُومُ رمضان. جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر روزہ رکھ. اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ اس عرابی نے، اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ. یا رسول اللہ جو آپ نے بتا دیا ہے نا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، نہ اس میں نقصان کروں گا، کمی کروں گا. یا رسول اللہ میں اسی طرح 5 نمازیں پڑھوں گا، مال دیا تو زکوٰۃ ادا کروں گا. رمضان کا مہینہ آیا تو یا رسول اللہ میں پورے مہینے کے روزے بھی رکھوں گا. دوسری حدیث میں حج کا بھی ذکر ہے، مال ہوا تو یا رسول اللہ حج بھی ادا کروں گا. اس کے علاوہ نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. اب سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا. فلما بلّا، یہ بات کر کے نا وہ عرابی صحابی چلا گیا. جب وہ چلا جا رہا تھا نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من سرہ ان ينظرہ الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ہذہ. حضور نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اس وقت اللہ کی زمین پر چلتا ہوا جو جنتی شخص ہے، پھر اس جانے والے کو یہ جنتی ہے. برادران اسلام، یہ ہے میلاد. ہم یہ میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. کسی کہانیاں نہیں، ادھر ادھر دیا گلاں نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنا، حضور جو دین دے کے گئے ہیں اس دین کو فالو کرنا. سرکار کی محبت اور اللہ کی محبت فرض ہے. آپ سن چکے ہیں کہ اس صحابی کو جس پہ کوڑے لگتے تھے، جب صحابہ نے لعنت کی تو سرکار نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا اس کو لعنت مت کرو. یہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. واخر دعوانا